بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جی بھائیو، دوستو، بزرگو، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ نے ہمیں دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، ساری مخلوق ہے اس کو اللہ ہی کھلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جتنا نظام بھی چل رہا ہے اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں، اور کائنات بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کائنات میں جو دن ہے، رات ہے، وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر دن جو ہے وہ ایک مقصد کا ہے، یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، سوموار کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن پانی یا جراثیم ہے ایسی چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی دنوں میں جمعہ کے دن افضل ہو گیا۔ ایسے دن کو تمام رات پر لمحات کو جتنے آتے وقت اس پر اللہ نے فوقیت حاصل دی، ایسی دنوں کو دوسرے دنوں پر اور بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دی۔ خود اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہینوں کی تعریف فرمائی، جیسے ماہ رجب کی بڑی اہمیت فضیلت ہے، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ آج ہمارا موضوع رجب کی فضیلت اور شب معراج کے بارے میں ہے۔ اسلامی مہینوں میں جو 4 مہینے وہ بڑے محترم، برکت والے اور فضیلت والے مہینے ہیں۔ اس میں رجب ہے، شعبان ہے، اور رمضان ہے، اور ذوالحجہ ہے۔ رجب کا مطلب ہے بہاؤ، تیز بہاؤ، یعنی بہار کا مہینہ۔ رجب کے مہینے کی رحمت کا نزول اللہ کے عبادت گزار بندوں پر بہت زیادہ برستا ہے۔ رجب میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ان پر متوجہ ہوتی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک میں محترم قرار دیا ہے۔ بہت سی حدیث میں ماہ رجب کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان اور رمضان تک پہنچا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہر، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان جو میری امت کا مہینہ ہے۔ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں: رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد سے بندے کا جو جرم ہے، گناہ کا دھل جانا، اور بے سے مراد بھلائی و احسان کا معاملہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں: رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ مبارک کی رات، اور دونوں عیدین کی راتیں جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں۔ تو 5 راتوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی مہر لگاتے ہیں اپنے نیک بندوں پر۔ رجب کی 27ویں رات شب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف جو ملا، معراج کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف والوں کو، مشرکین کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، بہت غم پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کو زخمی کیا گیا۔ طائف والوں نے جو بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑاتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے، جہاں سے آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، اور آپ کے جسم مبارک بھی خون سے بھر گئے، اتنا نہیں خون نکلا تھا اس دن۔ یہ جو رجب کا مہینے میں شب معراج کا جو واقعہ ہے، یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ طائف کے واقعے کے بعد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور طائف کے جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اور روتے ہوئے آ رہے تھے، مکہ سے طائف 1 گھنٹے کا سفر ہے، اور اس زمانے یہ گاڑی میں جائیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، ویسے تو پیدل میں کافی سفر ہے، پہاڑوں میں سے آنا اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سفر کر گئے امت کی فکر میں کہ میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں جبریل علیہ السلام بھی آ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، اس بستی کو ختم کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں، تو ان کی نسل میں سے لوگ ایمان لائیں گے۔ تو طائف کا ایک پورا واقعہ ہے، تو مختصر بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال کا شعر بھی نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تیاری کی، جس کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے آس پاس نور ہی نور برکتیں ہی پھیلا دی اللہ نے۔ جو فرشتے آئے تھے ایک نور ہی نور پھیل گیا تھا اس وقت سارا، جس کا مفہوم ہے یہ، اس لیے کہ اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ غمگین تھے، اس لیے اللہ پاک کو آپ سے اور پیار آیا، محبت آئی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائی گئی، براق حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب پر پاؤں رکھنے سے پہلے پھر رک گئے، کچھ دیر ٹھہر گئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ جو ان سے اللہ سے پوچھے میری امت کا کیا بنے گا، کہ میرے ساتھ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے، اتنا شرف ہے، اتنی عنایات ہیں، میری امت کا کیا بنے گا۔ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو جان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ میری امت کا کیا بنے گا، تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام فوراً گئے اللہ کے پاس، بتایا کہ آپ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے واپس کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، قیامت کے دن بھی آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ فکر نہ کیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا آسمانوں کی طرف، یعنی سیدھا مکہ سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی گئے، وہاں پر آپ رکے، اور مسجد اقصی میں آتا ہے روایتوں میں تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو پھر انبیاء علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ جائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کروائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی،
وہاں پر نماز پڑھی، پھر براق وہاں سے سیدھا آسمانوں پہ گیا، اور کہتی اتنی تیز رفتار تھی کہ ایک نظر سے بھی تیز، نظر بجلی سے بھی تیز، براق یعنی برق، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی، یعنی بجلی سے بھی تیز سواری تھی براق جو، تو تیزی سے آسمانوں کی طرف پہنچے، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ساتویں آسمان پر بیت معمور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بیت معمور، جیسے خانہ کعبہ نیچے، وہاں پر آسمانوں پر بھی ساتویں آسمان پر ایسی بیت اللہ شریف ہے، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے ابو ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے ابا جی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سی چیزیں دکھائی گئی، وہاں پر کچھ چیزیں آ رہی تھی، جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے معاملہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، جیسے اعمال آ رہے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے جا رہے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، رجب کا مہینہ تو ایک فضیلت کا مہینہ ہے، اس میں کہ نیک سے نیک اعمال کیے جائیں۔ باقی بہت ساری کچھ روایتیں لوگ اعمال بتاتے ہیں، تو وہ ایسے صحابہ سے ایسے روایتیں علماء کرام سے نہیں ملتی اتنی، جو فرض کو جو کنڈوں کو مہینے اور یہ مختلف مجلسیں اور قائم کرنا خاص ایک دن کو نسبت کر کے، تو ایسے کوئی روایتیں نہیں ہیں۔ فضیلت تو یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اور شب معراج کا یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا ہدیہ دیا، گفٹ دیا آپ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ نے کیا گفٹ دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس واپس جائیے اور یہ نمازیں کم کروائیے، میری امت کو تو ایک نماز ملی تھی، انہوں نے وہ نہیں پڑھی، تو 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ کے پاس، اور پھر کام کروائی، پھر ایسے 5 مرتبہ گئے اور 5 نمازیں ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، اور یہ آپ کی امت کو 50 نمازوں کو ہی ثواب ملے گا، نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 نمازوں کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تو نماز کا دیا، اصل نماز کا سب اہتمام کریں، نوافل جتنے مرضی پڑھیں، اس میں جس ہر مہینہ اللہ کا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ نوافل پڑھیں تاکہ اگلے آنے والے مہینے میں عادت پڑے، اور پھر رمضان مبارک میں آدمی خصوصاً اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے۔ باقی جو چیزیں حدیثوں میں روایتوں میں ملتی ہیں صحابہ کرام سے، انہی پر عمل کر کے ہم اس مہینے کو منایا جائے، اس پہ عبادت کی جائے، سنت سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کی جائے، سنت ہٹ سے عمل کوئی بھی کیا جائے کہ بدعت ہوگی، اور بدعت والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے، کیونکہ وہ نبی پاک کی شریعت کے خلاف چل رہا ہے، تو اس لیے ہر اس ممنوعات سے بچا جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہم کوئی عمل بھی ہو، پہلے نبی پاک کی حدیث مبارک ان کو دیکھیں، نہیں تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اس مہینے میں انہوں نے کیا عمل کیا، اس کو ہم دیکھیں، تلاش کریں۔ تو اس لیے ہم سنت پر چل کر وقت گزاریں، اور سنت سے ہٹ کر وقت کو نہ گزاریں۔ جی بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم اپنی زندگی ہم اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی گزاریں۔ بس جو مہینہ بھی ہے، فضیلت ہے ان میں، عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو اس میں ہم عبادت زیادہ کریں۔ فضولیات جو آج کل چل رہی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ، یہ وہ ان سے
بچا جائے اور دین کے کاموں میں لگے جائے۔ نماز کا اہتمام، ذکر و عبادت ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، یہ دین کے کاموں میں سے ہے۔ لیکن انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، آنے والا ہر دن جو ہے اللہ کے ہمیں انعام ہے، ہمیں گفٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو زیادہ سے راضی کر لیں، کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، انسان آج ہے کل نہ ہو، اس لیے جو اللہ پاک ہمیں ہر دن دے رہے ہیں، آنے والا دن ہمیں اللہ کے سے انعام ہے، گفٹ ہے، کہ ہم اللہ کو زیادہ سے راضی کر لیں۔ تو سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جس تمام دوست احباب جو ہے بیان جب اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پر بھی، تو ساتھی جو ہے اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، دوسرے دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ جہاں دین کے کاموں میں چلو ہے کہ دین کی بات اس تک پہنچ جائے۔ دین کام میں دعوت دینا ہے لوگوں کو، دین کی بات دعوت دینا ہے، دین کی بات سنانا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے بلغوا عنی ولو آیا، کسی کو میری ایک بات دوسروں پہنچا دو۔ اس امت کا تو کام ہی ہے کہ محنت ہے، دین کی محنت، دین کی دعوت ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا خروج ہو گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بلائی کی بات کرنے والے، بری بات سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہو۔ تو اللہ نے تو اس امت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہارا خروج ہو گیا ہے اس دین کے کام کے لیے، دین کے محنت کے لیے۔ تو سب بھائی کوشش کریں انشاءاللہ دین کی باتوں کو دوسرا پہنچانے کی۔ جزاک اللہ خیر۔